السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا۔ شیخ قتلی کے اس کال کی حقیقی تصویر ان کے شاگرد علی بن عثمان ہجویری تھے، جو 990 عیسوی میں افغانستان کے صوبے غزنی میں پیدا ہوئے اور 1077 میں لاہور میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت داتا گنج بخش کے نام سے معروف علی بن عثمان ہجویری کے جائے مدفن کو داتا دربار کہا جاتا ہے۔ اسلام کو امن و سلامتی کے مذہب کے طور پر پیش کرنے والے حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو دہشت گردوں نے 1 جولائی کو ہدف بنایا۔ امام غزالی کے بعد علی بن عثمان ہجویری دوسرے امام تھے جنہیں ان کی زندگی میں ہی امام تسلیم کیا گیا۔ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس، امام غزالی کی احیاء العلوم اور علی بن عثمان ہجویری کی کشف المحجوب تاریخ اسلام کے کل ذخیرے کی سب سے نمایاں ترین کتابیں ہیں۔ تمام مسالک و مکاتب فکر میں یکساں طور پر قابل احترام علی بن عثمان ہجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جو طریقت پابند شریعت نہیں وہ زندیق تو پیدا کر سکتی ہے، صدیق نہیں۔ اگر اس قول پر ہی غور و فکر کر لیا جاتا تو کسی نامعلوم کمین گاہ میں شریعت کے نام پر دھماکہ خیز جیکٹ باندھتے کسی بھی دہشت گرد کے لیے داتا دربار کو ہدف بنانا ممکن ہی نہیں تھا، مگر یہ لرزہ خیز کارروائی ہوئی اور 42 قیمتی جانوں کو نگل گئی۔ ایک سرکاری مراسلے کے ذریعے 24 جون کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ بی بی پاک دامن اور داتا دربار کے مزاروں کو دہشت گرد کبھی بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود داتا دربار کے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھا گیا، جو عام طور پر ایک وقت میں 25 پولیس اہلکاروں اور 35 نجی رضاکاروں کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر مزاروں پر حملے کے رجحان اور طریقہ واردات کا جائزہ لیا جائے تو مومن قبیلے سے متعلق 17ویں صدی کے مشہور صوفی رحمان بابا کے مزار پر 5 مارچ 2009 کو خیبر پختونخوا میں حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل عبدالشکور ملنگ بابا کے مزار پر 18 دسمبر 2008 کو حملہ ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں مزاروں پر حملے خودکش نہیں تھے، بلکہ یہاں پر بھی عراق میں ہونے والے مزاروں پر حملے کی طرح بم نصب کیے گئے تھے۔ لاہور میں 2008 سے اب تک جتنی کارروائیاں ہوئی ان میں 7 دسمبر 2009 کو مون مارکیٹ کے بعد اب داتا دربار کے تازہ واقعے میں عوام کو براہ راست ہدف بنایا گیا، وگرنہ اب تک کی تمام کارروائیوں میں نشانہ سیکیورٹی کے ادارے، پولیس یا اسی نوع کے دیگر اہداف تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف مون مارکیٹ اور داتا دربار حملے میں ہی عوام کیوں ہدف بنائے گئے؟ پھر ان دونوں واقعات میں طریقہ واردات کی یکسانیت اس طرح ہے کہ دونوں واقعات میں صرف 2 دھماکے ہوئے اور دیگر وارداتوں کی طرح اس سے پہلے اور بعد فائرنگ کے کوئی واقعات نہیں ہوئے۔ البتہ مون مارکیٹ کے واقعات میں یہ ابہام تھا کہ یہ دھماکے خودکش تھے بھی یا نہیں۔ اگرچہ لاہور پولیس نے داتا دربار کی CCTV فوٹیج دے کر واضح اعلان کیا کہ اس کے ذریعے خودکش حملہ کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن کچھ سوالات ہنوز برقرار ہیں۔ اگر یہ واقعی خودکش حملے تھے تو پھر رحمان بابا، عبدالشکور ملنگ بابا، مون مارکیٹ اور داتا دربار کے یکساں نوعیت کے واقعات میں صرف داتا دربار میں ہی خودکش حملہ آور کیوں استعمال ہوئے؟ لاہور پولیس کے لیے ایک دھچکا ہی ہے کہ ان کی بیان کردہ کہانی میں جس عثمان کو خودکش حملہ آور کہا گیا وہ خود داتا دربار میں ہر جمعرات کو حاضری دیا کرتا تھا اور اپنے گھر میں داتا دربار کی تصاویر آویزہ رکھتا تھا۔ پھر عثمان کی شناخت اس کے ایک بھائی لطیف نے، جو امام مسجد بھی ہے، خود آ کر کی اور یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کوئی خودکش حملہ آور ہو سکتا ہے۔ پولیس نے اس موقف کو ٹٹولنے کے بجائے اس کے بھائی لطیف کو ہی حراست میں لے رکھا ہے۔ عثمان کا ایک اور بھائی شریف پاک فوج سے وابستہ ہے۔ ہماری جادوگر پولیس نے داتا دربار پر حملے کے فوراً بعد یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اس نے حملے کے بعد 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ داتا دربار پر حملے کے بعد در حقیقت دباؤ کو تحلیل کرنے کے لیے ایک فنکاری کا مظاہرہ تھا۔ دراصل یہ 5 دہشت گرد 21 سے 24 جون کے خاموش آپریشن میں گرفتار ہوئے۔ ان 5 دہشت گردوں میں وقاص عرف وکی اور حفیظ بھی شامل تھے، جن کے قبضے سے 20 خودکش جیکٹس، آٹومیٹک رائفلز، راکٹ لانچر، ہیڈ گرنیڈ، وائرلیس سیٹ، ڈیٹونیٹر اور پولیس یونیفارمز برآمد ہوئی تھی۔ ان دہشت گردوں کے پاس 25 جون بروجمعہ کے لیے ایک منصوبہ تھا، جس کے تحت لاہور کے 6 CIA سینٹرز کو بیک وقت ہدف بنایا جانا تھا۔ اگر واقعی یہی منصوبہ تھا تو پھر جو لوگ گرفتار ہوئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان سے زیادہ بڑی تعداد گرفتار ہونے سے رہ گئی تھی، کیونکہ گرفتار 5 لوگ CIA کے 6 سینٹرز کو ہدف بنانے کے لیے کافی نہیں تھے۔
اس منصوبے کی بھنک پڑتے ہی لاہور پولیس کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے تھی، مگر لاہور پولیس خوش تھی کہ وہ دہشت گردوں کی کمر توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور کسی منصوبے پر عمل درآمد سے پہلے ہی اس نے دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ لیکن صرف 6 روز بعد داتا دربار حملے نے پولیس کی اس کارکردگی کا خوب مذاق اڑایا ہے۔ اس پر مستزاد لاہور پولیس نے ایک بار پھر پہلے سے گرفتار ان دہشت گردوں کو داتا دربار حملے کے بعد ظاہر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ روایتی بازیگری کو کبھی ترک نہیں کرے گی۔ کیا یہ رویہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی نتیجہ لا سکے گا؟ دہشت گردی کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے سیاسی عزم و بصیرت کی کس سطح کی درکار ہے، اور لاہور پولیس میں داتا دربار پر حملے سے دہشت گردوں کے عزائم کی کیا تشریح ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ماہرین سے ایک وقفے کے بعد۔